اللہ تعالیٰ کو آپ کی کون سی عطا بھا جائے یہ آپ بھی نہیں جانتے۔ وہ ایک شخص تھا جو جگتوں کی بدولت بڑا ہی مشہور تھا، ایک دوسرے کو ہنسانے کی بدولت بڑا ہی مشہور تھا۔ ایک دن یہ جگتی شخص اپنے مرشد کریم کے پاس آیا، کہنے لگا مرشد مجھے حج پہ جانے کا بڑا ہی شوق ہے، آپ کرم نوازی کریں مجھے حج پہ بھیج۔ مرشد کریم نے فرمایا اور تو نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے، تیرا کیا کام حج پہ، تو نے وہاں جا کر یہی جگتیں مارنی، تو نے عبادت وغیرہ تو وہاں کرنی نہیں، اللہ اللہ تو نے کرنی نہیں، تو نے یہی جگتیں مارنی ہے، ایک دوسرے کو ہنسانا ہے، ایک دوسرے کی نیکیاں خراب کرنی ہے، اور تو نے کیا کرنا ہے۔ رو کر کہنے لگا مرشد میں حلف نامہ دیتا ہوں، حلف نامے پہ لکھ کے دیتا ہوں، سائن کر کے دیتا ہوں، میں وہاں جا کر کوئی جگتیں نہیں ماروں گا، میں توبہ کروں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں اللہ اللہ کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تمام مریدوں کے سامنے وعدہ لیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہاں جا کر کوئی جگتیں کوئی مزاحیہ کام نہیں کروں گا۔ مرشد کریم نے اجازت دے دی، اپنے مریدوں کے ساتھ اس جگتی شخص کو حج کرنے پہ بھیج دیا۔ یہ حج کرنے کو چلا گیا، وہاں جا کر گڑ گڑا کر رویا، توبہ کی، نمازیں پڑھتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، عبادت پہ زور دیا کیونکہ مرشد سے وعدہ بھی تو لیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، جب ٹینڈ کرانے کی باری اس نے ٹینڈ کروایا، بال مڈوائے، سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے بال نہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے بال نہیں تھا تو جگتی۔ خیر واپسی خچر کے اوپر گھر کی طرف آ رہا تھا حج کرنے کے بعد، سر منڈا ہوا ہے، ٹینڈ کرایا ہوا ہے، سر پہ بال نہیں ہے، خچر کے اوپر کھوتے کے اوپر سوار ہے، گھر کی طرف آ رہا ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، واپسی کی طرف آ رہا ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے۔ عرض کہ میرے مالک، میرے محلے میں، میرے علاقے میں اگر کوئی چور چوری کر لے، کوئی چور پکڑا جائے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اس چور کو کھوتے کے اوپر بٹھاتے ہیں، اس کا ٹینڈ کر دیتے ہیں، بال مونڈ دیتے ہیں، اس کا سر مونڈ کے اس کو کھوتے کے اوپر بٹھا کے گلیاں پھراتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہے وہ چور۔ مالک ہن ٹینڈ بھی کرا لیے، گنجا بھی ہو گیا، بال بھی مڈوا لیے تو کھوتے تے بھی بیٹھ گیا، اجے بھی بخشش نہ ہوئی، پھر گلتے نہ بنی نا۔ او میرے کریم رب، میں نے بال بھی مڈوا لیے، گنجا بھی ہو گیا، کھچر تے بھی بیٹھ گیا، اجے بھی بخشش نہ ہوئی، ابھی بھی تو نے میری بخشش نہیں کی تو پھر مزہ تو نہیں آیا نا۔ آئے دور میں بیٹھا اللہ کا ایک ولی دیکھ رہا تھا، اللہ کا ولی دیکھ رہا تھا، ساتھ میں بیٹھنے والے شخص سے پوچھا یہ شخص کون آ رہا ہے، اس نے کہا یہ جگتوں میں بڑا ہی مشہور ہے۔ کہا چپ 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 خاموش ہو جا، وہ تو اس وقت وہاں ہے جہاں ہم بھی نہیں، وہ تو اس وقت وہاں ہے جہاں ہم بھی نہیں۔ ہائے جس مقام تک 40 سال کی مسلسل عبادت مجھے نہ پہنچا سکی، وہاں اس کا ایک ہی جملہ پہنچا گیا کہ مالک ان ٹینڈ بھی کرا لیے، گنجا بھی ہو گیا، کھوتے تے بھی بیٹھ گیا، اجے بھی بخشش نہ ہوئی، پھر گلتے نہ بنی نا۔ اللہ کے ولی نے ساتھ میں بیٹھے ہوئے شخص سے کہا خاموش ہو جا، وہ اس وقت وہاں ہے جہاں ہم بھی نہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہ اللہ سے مانگتا چلا جا رہا ہے، اللہ اسے دیتا چلا جا رہا ہے، وہ اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے، اللہ اسے بخش رہا ہے۔ جوانو، اللہ تعالیٰ کو آپ کی کب اور کون سی عطا بھا جائے یہ آپ بھی نہیں جانتے، اس لیے ہر وقت ہر گھڑی اس سے مانگے، اپنی زبان سے، اپنے انداز سے، کیونکہ وہ سب زبانیں سمجھتا ہے، وہ سب انداز سمجھتا ہے، وہ سب زبانیں جانتا ہے، وہ سب انداز جانتا ہے۔